آج ہم بھارتی سنیما کے ایک ایسے دور کی بات کر رہے ہیں جب ایک اداکارہ نے اپنی بے باکی سے ام، پوری انڈسٹری کی تعریف ہی بدل دی. ایک طوفان کی طرح ہے نا. بالکل. ایک ایسی شخصیت جو صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اپنی جرت کے لیے بھی مشہور ہوئی. ہم بات کر رہے ہیں بیگم پارا کی. اور یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے کیونکہ بیگم پارا کی کہانی صرف فلموں کی نہیں ہے. جی. یہ اس زمانے میں ایک عورت کی خود مختاری کی کہانی ہے، اس کی بے خوفی کی. وہ اپنی شرطوں پر زندگی جیتی تھی. تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیگم پارا کون تھی اور کیا چیز انہیں اپنے وقت کی اتنی بڑی آئیکن بناتی ہے. بالکل. اچھا، تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ ان کے پس منظر سے، کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا خاندان کافی غیر معمولی تھا. جی، وہ 25 دسمبر 1926 کو جہلم میں پیدا ہوئی. اصل نام تھا زبیدہ الحق اور والد صاحب جج تھے. اور بعد میں بیکانیر ریاست کے چیف جسٹس بنے. مطلب یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا. بالکل نہیں. اور یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ان کی تعلیم. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. جی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا خاص طور پر 1940 کی دہائی میں ایک خاتون کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا قدم تھا. صحیح. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کتنا آزاد خیال تھا. تو فلموں میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ کیا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ یہاں ان کے خاندان کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. ان کے بڑے بھائی مسرور الحق وہ خود ایک اداکار تھے. اچھا. اور ان کی شادی ہوئی بنگالی اداکارہ پرتیما داس گپتا سے، جو اپنے وقت کی بہت گلیمرس اور بولڈ شخصیت مانی جاتی تھی. تو کیا ان سے متاثر ہو کر وہ فلموں میں آئی؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں. مطلب فلمی دنیا اور اس کا گلیمر ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے گھر کے ماحول کا حصہ تھا. یعنی وہ انڈسٹری میں ایک خاص اعتماد کے ساتھ داخل ہوئی. تو ان کی پہلی فلم چاند تھی 1944 میں. جی، پربھات اسٹوڈیوز کی چاند. اور وہ فلم تجارتی طور پر بہت کامیاب رہی. اور اس نے انہیں آتے ہی سٹار بنا دیا. سٹار تو بنا دیا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اس فلم نے بیگم پارا کا ایک امیج قائم کر دیا. ایک ایسی اداکارہ جو جدید ہے، پر اعتماد ہے. اور پھر فوراً بعد 1945 میں چھمیا بھی آ گئی. جی، جو جارج برنارڈ شاء کے مشہور ڈرامے پگمالین پر مبنی تھی. اس فلم نے بھی ان کی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا. لیکن یہیں سے ایک مسئلہ بھی شروع ہوا ہوگا، ہے نا؟ ان کے بولڈ انداز کی وجہ سے انہیں گلیمر ڈول کا لیبل دے دیا گیا ہوگا. یقیناً یہ اس زمانے کا ایک بڑا چیلنج تھا. اگر کوئی اداکارہ خوبصورت اور گلیمرس ہے تو اکثر اس کی اداکاری کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا. ٹائپ کاسٹ ہو جاتی تھیں. بالکل. لیکن انہوں نے اس امیج سے لڑنے کی کوشش کی. جیسے 1948 کی فلم جھڑنا یا 1950 کی پاگلے میں انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک باصلاحیت اداکارہ بھی ہیں. لیکن ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کی اداکاری پر حاوی رہی. جی، ان کی آن سکرین موجودگی ہی اتنی مضبوط تھی. اور پھر 1951 میں تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے شاید سب کچھ بدل دیا. آپ لائف میگزین کی بات کر رہے ہیں؟ جی، امریکی میگزین لائف نے ان کی کچھ تصاویر شائع کی اور انہیں بھارت کی پہلی پن اپ گرل کہا جانے لگا. یہ ایک دھماکہ تھا. 1951 کے ہندوستان میں اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. بہت بڑی بات. دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے ماحول کو دیکھنا ہوگا. ہندوستان ابھی ابھی آزاد ہوا تھا. جی. اور ایک قومی تشخص بنایا جا رہا تھا جس میں بھارتی ناری کا ایک خاص تصور تھا، باوقار، روایتی، قربانی دینے والی. نرگس اور مینا کماری جیسی اداکارائیں. بالکل، وہ اسی تصور کو پردے پر پیش کر رہی تھی. ایسے میں بیگم پارا کا ایک بین الاقوامی میگزین میں بولڈ انداز میں نظر آنا اس پورے تصور کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا. تو کیا اس خطاب نے ان کے کیریئر پر مثبت اثر ڈالا یا منفی؟ دونوں طرح سے. ایک طرف تو اس نے انہیں بین الاقوامی پہچان دی، گلیمر کی حتمی علامت بنا دیا. فلم سازوں کو پتا تھا کہ ان کا نام بکے گا. جی، لیکن دوسری طرف اس نے انہیں سنجیدہ اداکارہ کے زمرے سے شاید اور بھی دور کر دیا. لیکن انہوں نے اس امیج کو قبول کیا. پوری خود اعتمادی کے ساتھ. یہی ان کی شخصیت کی اصل طاقت تھی. انہوں نے کبھی معذرت خوانا انداز نہیں اپنایا. یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ انہوں نے 1947 میں نیل کمال میں راج کپور اور مدھو بالا کے ساتھ کام کیا. یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے. اس وقت ان تینوں کے کیریئر کے راستے کتنے مختلف تھے؟
بہت مختلف. نیل کمال میں مدھوبالا کا کردار زیادہ روایتی اور معصوم تھا، جبکہ بیگم پارا کا کردار زیادہ پراعتماد تھا. اچھا، تو یہیں سے آپ کو ان کے مستقبل کے کیریئر کا اشارہ مل جاتا ہے. مدھوبالا معصومیت کی علامت بنی اور بیگم پارا گلیمر اور بے باکی کا. ان کی فلموں کی فہرست تو بہت لمبی ہے. سہاگ رات، شالیمار. جی، سونی موہیوال، وہ 1950 کی دہائی کی سب سے مصروف اداکاراؤں میں سے ایک تھیں. لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، ان کی مضبوط سکرین موجودگی. جی، اور اسی وجہ سے وہ اتنی مقبول تھیں. لیکن مجھے لگتا ہے فلموں کی فہرست سے زیادہ دلچسپ ان کے کریئر کا ایک فیصلہ ہے. میں جانتی ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، مغل اعظم. بالکل. انہیں کے آصف نے مغل اعظم میں بہار کے کردار کی پیشکش کی تھی. اور انہوں نے ٹھکرا دیا؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے. کوئی اداکارہ مغل اعظم جیسی فلم کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ ذرائع اس پر بہت واضح نہیں ہے، لیکن کچھ قیاس آرائیاں ہیں. جیسے کہ ایک خیال یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے کریئر کے عروج پر تھیں اور شاید ایک معاون کردار نہیں کرنا چاہتی تھی. دوسرا یہ کہ وہ کسی بڑے طویل پروڈکشن میں خود کو پابند نہیں کرنا چاہتی تھیں. وجہ جو بھی ہو، یہ ان کی نڈر طبیعت کا ایک اور ثبوت ہے. جی، وہ کسی بڑے نام یا پروجیکٹ سے مروب نہیں ہوئی. انہوں نے وہی کیا جو انہیں اپنے لیے صحیح لگا. یہ فلمی تاریخ کے سب سے بڑے کیا ہوتا اگر میں سے ایک ہے. اچھا، یہ تو ہوئی ان کی آن سکرین زندگی کی بات. پردے کے پیچھے ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے 1958 میں اداکار ناصر خان سے شادی کی، جو دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی تھے. اور فلم انڈسٹری کو تقریباً خیر بات کہہ دیا. جی، ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں سے ایک ایوب خان ہیں جو خود بھی ایک جانے مانے اداکار ہیں. لیکن ان کی زندگی میں ایک مشکل موڑ بھی آیا. ہاں، 1974 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کی. تو ایک پن اپ گرل اور گلیمر کوئین سے ایک سنگل مدر تک کا سفر. یہ ان کی شخصیت کے ایک بالکل مختلف پہلو کو سامنے لاتا ہے. کہ اس گلیمر کے پیچھے ایک بہت مضبوط اور ذمہ دار عورت بھی تھی. بالکل، اور یہی ان کی کہانی کو اور بھی متاثر کن بناتا ہے. وہ صرف پردے کی ہیروئن نہیں تھی، بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایک فائٹر تھی. اور پھر جب سب لوگ انہیں بھول چکے تھے، تقریباً 50 سال بعد وہ دوبارہ اسکرین پر نظر آئیں. سنجے لیلا بھنسالی کی فلم ساوریا میں 2007 میں. یہ واپسی کیسی تھی؟ ایک شاندار واپسی تھی. انہوں نے فلم میں سونم کپور کی دادی کا کردار ادا کیا. سنا ہے بھنسالی نے یہ کردار خاص ان کے لیے ہی لکھا تھا. جی، وہ ہمیشہ سے ان کے بہت بڑے مداح تھے. اور کیا کمال کی اداکاری تھی. اتنے سالوں بعد بھی وہی اعتماد، وہی وقار. ان کی آنکھوں میں ایک پوری زندگی کی کہانی نظر آتی ہوگی. بالکل، اس کردار کو بہت سراہا گیا اور یہ ان کے شاندار کیریئر کے لیے ایک بہترین الوداع ثابت ہوا. تو جب ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو بیگم پارا کی میراث کیا ہے؟ وہ صرف ایک اداکارہ تھی یا اس سے کچھ زیادہ؟ وہ یقینی طور پر ایک اداکارہ سے کہیں زیادہ تھی. وہ ایک آئیڈیا تھی. وہ اس خیال کی علامت تھی کہ ایک عورت خوبصورت، گلیمرس، بے باک اور خود مختار، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. انہوں نے اس دور میں خواتین کے لیے نئے راستے کھولے جب ان سے صرف ایک خاص قسم کے رویے کی توقع کی جاتی تھی. بالکل، ان کی زندگی اور کیریئر آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ہے کہ سماجی دباؤ کے آگے جھکنے کے بجائے اپنی شناخت خود بنانی چاہیے. ان کی کہانی آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی اس وقت تھی. انہوں نے ثابت کیا کہ گلیمر اور مضبوطی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. اور آخر میں ایک سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہم نے ان کی آن اسکرین شخصیت کے بارے میں بات کی، جی، لیکن ذرا سوچیں، کیمرے سے دور ان کے ذاتی فیصلوں نے، جیسے ایک بڑے پروجیکٹ کو ٹھکرا دینا یا بیوہ ہونے کے بعد اکیلے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے ارد گرد کی خواتین کو خاموشی سے کس طرح متاثر کیا ہوگا. مطلب ان کی دوستیاں، ان کی نجی محفلیں، جی، وہاں وہ کن روایات کو چیلنج کر رہی ہوں گی جن کا ریکارڈ تاریخ میں موجود نہیں ہے.